رہبر امت اسلامیہ الوداع۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین۔ سید علی خامنہئی کو روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں لاکھوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ وقت تدفین میں انتہائی رقت آمیز مناظر۔ اعلیٰ ایرانی قیادت دنیا بھر سے عاشقان خامنہئی نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ کیا۔ شہید سپریم لیڈر کی مشہد اقدس روضہ معصومہ قم نجف اشرف میں روضہ حضرت علی علیہ السلام، کربلا معلیٰ اور تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کے اطراف لاکھوں عزادار جمع ہوئے۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جسد خاکی کو ایران اور عراق کے مختلف شہروں سے لے جایا گیا۔ 6 جولائی کو ایران میں سرکاری تعطیل کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ جاری رکھتی ہے تو کانگریس مالی وسائل کی فراہمی روک دے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈ مارکی کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا کہ ٹرمپ ایک بار پھر ایران پر حملے کر رہے اور کہہ بھی رہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی، لیکن کانگریس پہلے ہی 2 جماعتی بنیادوں پر اس لاپرواہ جنگ کے خاتمے کے حق میں ووٹ دے چکی۔ ایرانی فوج کا ایک بار پھر سید علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبداللہ نے کہا کہ قاتلوں سے قصاص لیں گے اور ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے اور جلد یا بدیر ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اور امریکہ ایران تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا عکاس ہونا چاہیے۔ موجودہ کشیدگی کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس پر روس کا موقف واضح ہے۔ تمام فریقین کے مفادات اور خدشات پر مبنی معاہدہ ہی دیر پا حل ہے۔ الوداع رہبر معظم، الوداع شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سفر آخرت ایران کی فضا اور عقیدت، احترام اور روحانی کیفیت سے معطر۔ عقیدت مند اشکبار آنکھوں اور لبوں پر دعاؤں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ شہید کے جسد خاکی کو ایران کے مختلف شہروں اور عراق میں زیارات کے بعد خصوصی طیارے میں واپس ایران لایا گیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی آخری رسومات کا سلسلہ سب سے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران کے مصلی امام خمینی سے شروع ہوا، جہاں کروڑوں افراد نے تاریخی جنازے میں شرکت کی۔ تہران کی مرکزی شاہراہوں اور اہم مقامات پر عوام کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا، جبکہ مختلف ممالک کے اعلیٰ سطح وفد بھی تعزیت اور آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ ایرانی قیادت نے اس موقع پر شہید رہنما کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تہران کے بعد شہید اور ان کے اہل خانہ کے تابوت کو ایران کے مقدس شہر قم منتقل کیا گیا، جہاں مقدس مسجد جمکران میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد عظیم الشان جلوس جنازہ نکالا گیا، جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک تک پہنچا۔ قم میں بھی کروڑوں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ اور دعاؤں میں شرکت کی۔ اس کے بعد شہید سپریم لیڈر کے تابوت کو عراق منتقل کیا گیا، جہاں سب سے پہلے مقدس شہر نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد تاریخی جلوس نکالا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اطراف ہزاروں افراد نے شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ عراقی مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی ان تقریبات میں شریک ہوئیں۔ عراقی حکومت نے اس موقع پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ نجف کے بعد آخری رسومات کا سلسلہ مقدس شہر کربلا میں جاری رہا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں کے اطراف لاکھوں عزادار جمع ہوئے۔ سوگواروں نے ماتم، نوحہ خوانی اور دعاؤں کے ذریعے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران اور عراق کے مذہبی رہنماؤں نے اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد اور مزاحمت کے تسلسل پر زور دیا۔ حکام کے مطابق تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد پر مشتمل یہ تاریخی جنازہ اور آخری رسومات نہ صرف ایران
बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली मजहबी और सियासी अहमियत रखती हैं। अफगानिस्तान से मिलकर दहशतगर्द हमला आवर होते हैं, खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान दहशतगर्दी के बड़े और संगीन वाक़यात पेश आए। पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर यकसू है और आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 4 दिनों में आज बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम का ये फैसला है और पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है।